السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 22 سورہ حج شروع کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اسے دیکھو گے، ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے ہوئے کو بھول جائے گی اور ہر ایک حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تجھے سب آدمی نشہ میں معلوم ہوں گے، اور حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہے جو بن دیکھے خبر اللہ کے بارے میں جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کے پیرو ہیں۔ شیطان کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ کوئی اس کا دوست ہے دیا، جس کا وہ دوست بنے وہ اسے گمراہ کرے گا اور عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ لوگوں، اگر جی اٹھنے کے بارے میں تمہیں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کی پھٹکی سے، پھر نقشہ بنی اور بن نقشہ بنی بوٹی سے، تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں، اور رحموں میں جو ہم چاہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ نکال دیتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کے زور کو پہنچو، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو مر جاتے ہیں، اور کوئی تم میں سے وہ ہیں جو نکمی عمر تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور قسم قسم کے نفیس چیزیں اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ وہی حق ہے، وہ مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں جو قبروں میں ہیں اٹھائے گا۔ اور آدمیوں میں کوئی ہے کہ اللہ کے بارے میں بے علم اور بے ہدایت اور بے روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اپنے شانے کو موڑ کر، تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکائے، اور اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تیرے ہاتھ میں نے آگے بھیجا تھا، اور یہ کہ اللہ بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ اور آدمیوں میں سے کون ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت کے نعرہ پر کرتا ہے، سو اگر اسے بھلاتی ہے تو اس پر تسلی پاتا ہے، اور اس پر آزمائش آتی ہے تو اپنے منہ پر پلٹ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت گنوائی، صریح نقصان یہی ہے۔ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع، یعنی پرلے درجہ کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتا ہے جس سے نفع کی نسبت اس کا نقصان زیادہ نزدیک ہے۔ بے شک برا دوست ہے اور برا رفیق۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ انہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ جو چاہے سو کرے۔ جو کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہ دے گا، تو اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف رسکی لٹکائے، پھر کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اس کا غصہ کھوتی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ کہ چھت میں پھانسی لے کر مر جائے۔ اور یوں ہم نے یہ قرآن کھلی نشانیاں اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے کہ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت کرے۔ جو مسلمان ہوئے اور جو یہود ہوئے اور سابئین اور نصارہ اور مجوس اور جو مشرک ہیں، اللہ قیامت کے دن اس میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر شے پر حاضر ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ، درخت اور چارپائی، اور آدمیوں میں سے بہت لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت ہے جن پر عذاب ٹھہر چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہے کرے۔ یہ وہ مومن اور کافر مدعی ہیں، اپنے رب میں جھگڑا کرتے ہیں، سو وہ کافر ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، اسی پانی سے ان کا چمڑا جو ان کے پیٹ میں ہے گلایا جائے گا، اور لوہے کے ہتھوڑے ان کے پیٹنے کے لیے موجود ہیں۔ جب دوزخ سے مارے غم کے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو واپس اسی میں لوٹائے جائیں گے، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا مزہ۔
جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ انہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی، اور انہیں ستھری بات کی طرف راہ دکھلائی گئی، اور انہوں نے اس راہ کی ہدایت پائی جو قابل تعریف ہے۔ جو کافر ہیں اور اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور جو ہم نے ان سب لوگوں کے لیے بنائی ہے، اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے، اور جو شرارت سے اس میں ٹیڑھی راہ چاہتا ہے اسے ہم دکھ دینے والا عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کا ٹھکانہ درست کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام و رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور لوگوں کو حج کے لیے پکار دے کہ تیرے پاس پیدل آئیں اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر اور ہر ایک دور کی راہ سے چلے آئیں، کہ اپنی تجارتی اور دینی فائدوں کے لیے حاضر ہوں، اور ایام معلومہ میں مویشی چارپائیوں کو جو ذبح پر اس نے دیے ہیں اس کا نام دیا کرو، سو اس میں سے کھاؤ اور برے حال بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنے بدن کے میل کچیل دور کریں حجامت وغیرہ سے، اور اپنی منتیں پوری کریں اور پرانے گھر کے گردا گرد پھریں۔ یہ تو حکم ہے، اور جو کوئی حرمات اللہ کی تعظیم کرے سو وہ اس کے لیے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں مگر جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، پس تم بتوں کی ناپاکی اور جھوٹ بولنے سے بچتے رہو۔ حلال مال کھاؤ اللہ کے لیے یک طرفہ ہو کر، نہ اس کے ساتھ شریک بنا کر، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ گویا آسمان سے گرا پھر اسے پرندے اچک لے گئے، یا اسے ہوا نے کسی دور جگہ میں لے جا کر پٹک دیا۔ یہ حکم ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، سو یہ تعظیم اللہ کی پرہیزگاری سے ہے۔ چوپایوں میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدے ہیں، پھر انہیں پرانے گھر تک پہنچنا ہے کہ وہاں ذبح ہوں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ مویشی چارپائیوں پر جو انہیں دیے ہیں بوقت ذبح اللہ کا نام یاد کریں، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے فرمانبردار ہو۔ اور تو ان عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور مصائب پر صابر ہیں، اور نماز پڑھتے اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور بدنے قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشان مقرر کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے خیر ہے۔ سو جب وہ قطار باندھے کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام پڑھو، جب وہ اپنی کروٹوں پر گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور مانگنے والے فقیر کو کھلاؤ، یوں ہم نے وہ تمہارے قابو میں کیے، شاید تم شکر کرو۔ اللہ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اس کو تمہارے دل کا ادب پہنچتا ہے، یوں انہیں ہم نے تمہارے بس میں کیا تاکہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ اللہ کی بڑائی کرو اور نیکوں کو بشارت دے، بے شک اللہ مومنوں سے ان کے دشمنوں کو دفع کرتا ہے، اللہ کی کوئی دغا بات نہ شکر پسند نہیں آتا۔ ان مسلمانوں کو جن سے اہل مکہ لڑتے ہیں جہاد کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ کی مدد پر قادر ہیں۔ یہ وہ ہیں جو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے نہ ہٹایا کرتا تو مسیحی فقیروں کے تکیے اور گرجے، اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے ضرور ڈھا دی جاتی، اور اللہ اسے ضرور مدد دے گا جو اللہ کو مدد دیتا ہے، بے شک اللہ غالب ہے، زور والا۔